बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के बुक फेयर के आगाज़ पर हमने आपको खुश आमदीद कहा था। अब आपको अलविदा कहते हैं। आपके सामने जो कोई नज़र आ रहा है ये कोई उजड़ा दियार नहीं है, बल्कि ये वही जगह है। ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। ये वही जगह है जो कल तक बड़ी पुर रौनक थी। यहाँ पे लाखों किताबें पड़ी हुई थी, हज़ारों लोग यहाँ पे आए, लाखों करोड़ों की शायद ख़रीदारी की गई। करोड़ से ज़्यादा तो एक्सपो सेंटर का इस जगह का किराया है, यहाँ पे ये बुक फेयर था। तो हम आपको मनाज़र दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ से चले गए। ये ट्रक और ट्रक आपको जो नज़र आ रहे हैं, इससे पहले भी अंदर का मंजर हम अभी आपके सामने रखते हैं। अंदर क्या सूरत हाल है, कल तक यहाँ पे कितनी ज़्यादा रौनक थी, कितने ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे, कितने ज़्यादा स्टॉल सजे हुए थे। आज आपके सामने ये सूरत हाल नज़र आ रही है। बहरहाल इंसान की ज़िंदगी की भी यही हालत होती है कि इंसान बड़े तुम तराक से, बड़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, आखिर में फिर ये ज़िंदगी खंडरात में बदल जाती है। यही कुछ बुक फेयर के साथ भी हुआ। अगले साल फिर इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से बुक फेयर, ये मेला, किताबों का मेला सजेगा, लगेगा। आपको एक बार फिर यहाँ पे ले आएंगे। अब आपको हम वो मनाज़र दिखा रहे हैं कि ये मेला उजड़ चुका है। खाल खाल दुकान अब भी आपको नज़र आ रही है। यहाँ से सामान समेटा जा रहा है, अक्सर सामान यहाँ से उठा लिया गया है। पाकिस्तान में बाकी जगहों पर भी ऐसे बुक फेयर्स लगते हैं। यहाँ पे लोग दूर दराज से अपनी किताबें रखते हैं। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा मुनाफा होता होगा। कुछ तो ऐसे बुक स्टॉल है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में किताबें पड़ी हुई थी, और कुछ में चंद एक थी। जो चंद एक किताबें थी, उन्होंने क्या यहाँ पे सेल करना और क्या यहाँ पे कमाना था। बहरहाल मेला लगता है। बहरहाल वो अपने तारुफ के लिए, कुछ लोगों से मिलने के लिए और कुछ लोगों से वाकफियत हासिल करने के लिए और अपना तारुफ करवाने के लिए दूर दराज से लोग आ जाते हैं। इस्लामाबाद से आते हैं, पिंडी से आते हैं। लाहौर तो खैर मार्केट है किताबों की। सबसे ज़्यादा लाहौर के किताबों वाले, किताबों के नाशर, किताबों के पब्लिशर, वो यहाँ पे अपने स्टॉल सजाते हैं। कराची से भी बड़ी तादाद में पब्लिशर्स आते हैं। छोटे स्टॉल भी होते हैं, बड़े स्टॉल भी होते हैं। जैसे कल हमने बताया था कि यहाँ पे एक जगह पर तलबा के लिए वीज़े का स्टॉल भी था, जिसमें वो तलबा की मदद करते हैं पाकिस्तान से बाहर स्टडी के लिए। खेलों का सामान वो भी इसका हिस्सा था, और भी कई किस्म की मसनूआत आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसा कि पाकिस्तान में शाया किताबें होती हैं, सालाना हज़ारों में शाया होती हैं, हज़ारों की तादाद में शाया होती हैं। 2-3 पब्लिशर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी तो 300 से ज़्यादा साल की किताबें शाया होती हैं उनके टाइटल के साथ। और ऐसे अंदाज़ा किया जा सकता है कि यहाँ पे अगर 100-200 पब्लिशर मौजूद हैं तो कितनी किताबें शाया होती होंगी। और सारे के सारे लोग यहाँ पे बुक फेयर में आते भी नहीं हैं, आते वही हैं जिनको थोड़ा सा शौक़ होता है। तो बेशुमार ऐसे पब्लिशर हैं जो इस बुक फेयर का हिस्सा नहीं बनते। तो यहाँ पे हमें रीडिंग्स बुक स्टॉल बहुत बड़ा नज़र आया। उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम तो ज़्यादातर किताबें इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका से मंगवाते हैं, तो पाकिस्तान में भी अपनी किताबें भी वो शाया करते हैं। इसी तरह से दीगर स्टॉलों पर भी है कि इंपोर्टेड किताबें भी पाकिस्तान में आती हैं, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में शाया होने वाली किताबें भी बिकती हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद बुक बीनी बहुत कम हो गई है। जिस तरह से सोशल ज़राए सामने आए हैं, डिजिटल बुक्स सामने आ चुकी हैं, इस तरह से अखबारात वो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, किताबें भी ऑनलाइन मिल जाती हैं। लेकिन मैंने पब्लिशर से बात की, उन्होंने कहा कि हार्ड बुक का अपना ही एक मज़ा है। तो यहाँ पे हमने भी शुआइब मिर्ज़ा साहब के स्टॉल पर अपनी 4 किताबें रखी थी। मोहसिन मिल्लत, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से ये किताब है। दूसरी किताब हमारी हाल ही में शाया होने वाली पगली है। तीसरी किताब मौत से वापसी है, और चौथी किताब टॉप मर्डर है। टॉप मर्डर में पाकिस्तान में कत्ल होने वाले लोगों के बारे में बताया गया है। मैं समझता हूँ कि उसामा बिन लादेन का कत्ल तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा मुनफरद किस्म का कत्ल है, उसको भी इस किताब का हिस्सा बनाया गया है। हमने उन कत्लों की बात की है जो पाकिस्तान में हुए हैं, उनमें गैर मुल्की भी काफ़ी ज़्यादा हैं। शुआइब मिर्ज़ा साहब के स्टॉल पर हमने अपनी किताबें रखी थी। तो जब मैंने पता किया कि यहाँ पे क्या सूरत हाल हो, तो ये पता चला कि एक्सपो सेंटर का ये जो हाल है, शायद इसका किराया 1 करोड़ से
زیادہ ہے، 5 دن کے لیے اسٹال لگایا جاتا ہے، تو یہ پبلشر خود مل کر ایسا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر حکومتی سطح پر اس کی تھوڑی سی سرپرستی کی جائے، جیسا کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اسٹال تھے، ان کی کتنی کتابیں بک گئی ہوں گی۔ ایک اسٹال کا کرایہ، جو چھوٹا اسٹال ہے اس کا کرایہ 85,000 روپے بتایا گیا۔ کس طرح سے افورڈ کرتے ہوں گے چھوٹے پبلشر اور چند کتابیں وہاں پہ رکھنے والے؟ بہرحال وہ اپنے شوق کی وجہ سے وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور کئی تو پھر شیئر بھی کر لیتے ہیں کہ ایک اسٹال لے لیا تو اس میں 4 نے اپنی اپنی چند کتابیں رکھ دیں، اپنا کام چلا لیا۔ اگر حکومت اس کی سرپرستی کرے تو یہی بک فیئر بہترین بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ پھر اس طرح کا یہ جو ایکسپو سینٹر میں ایک ہال لیا گیا ہے، اس طرح کے 2 بڑے بڑے ہال یا ایک بہت بڑا ہال وہ بک کروانا پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ہال ہی نہ ہو، میدان میں باہر بہت بڑا ٹینٹ یا جو بھی ہے وہ لگا کر، کنوپیاں لگا کر یہ سلسلہ جاری رکھا جائے، تو حکومت کی طرف سے سرپرستی کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر حکومت سرپرستی نہیں کر سکتی تو پھر ایکسپو کا کرایہ ہی ادا کر دیا کرے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک پبلشر وہ اسلام آباد سے آیا، کراچی سے آیا، وہ ایک نہیں ہے، اس کے ساتھ چند ایک دوسرے لوگ بھی ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ الگ سے ہے، یہاں پہ انہوں نے ہوٹل میں رہنا ہے، یہاں پہ ان کی ہوٹلنگ کا خرچہ اور دیگر اخراجات، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن وہ اپنے شوق کے لیے، ہر پبلشر ویسے شوق کے لیے بھی نہیں آتا، بہت سے ایسے ہیں جو بہت سی ارننگ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہر پبلشر ایسا نہیں ہے۔ حکومت سے ہم یہی کہیں گے کہ تھوڑا سا وہ تعاون کرے اور بک فیئر ایسے شہر منعقد کیے جائیں۔ لاہور اور کراچی میں تو ہوتے رہتے ہیں، تو مقامی طور پر اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، ملتان میں، ایسے بڑے شہروں میں بھی ہوتے ہوں گے، لیکن دیگر شہروں میں بھی اگر اس کا اہتمام کر دیا جائے حکومتی سطح پر تو یہ بک بینی کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ باقی میں نے ایک ہی سوال کیا بہت سے لوگوں سے کہ بک بینی کا کیا رجحان کم ہو رہا ہے جس طرح سے دیگر ذرائع آ گئے ہیں؟ اکثر نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، بک بینی کا رجحان اگر کم ہو رہا ہوتا تو کتابوں کا ہزاروں کی تعداد میں ہر سال شائع ہو جانا اس بات کا غماز ہے کہ بک بینی کا رجحان ختم نہیں ہوا۔ ہارڈ بک کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے، تو بک ریڈر ہارڈ کتاب کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بہرحال آن لائن پڑھنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ آخر میں ہم یہاں پہ آ کے آپ سے ملاقات کرواتے ہیں شعیب مرزا صاحب سے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنا سامان بھی باندھا تھا، وہ لے جا رہے تھے۔ مرزا صاحب سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آئیے مرزا صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ شعیب مرزا صاحب ان کا نام ہے، پھول میگزین کے یہ ایڈیٹر ہیں، کئی کتابوں کے رائٹر بھی ہیں، اور پبلشنگ کا کام بھی شعیب مرزا صاحب کرتے ہیں۔ اساتذہ میں بھی ان کا ایک بڑا نام ہے، اور سال میں 2 سے زیادہ یہ ادبی کانفرنس بھی کسی بہترین جگہ پر کرواتے ہیں، کبھی ہوٹل میں کروا لیتے ہیں، کبھی کسی اور جگہ پر کروا لیتے ہیں۔ تو شعیب مرزا صاحب کا ایک بڑا ادیب کے طور پر بھی، بچوں کے ادب کے حوالے سے خصوصی طور پر ان کا ایک بڑا نام ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بک فیئر کا آخری دن تھا، بلکہ کل بک فیئر یہاں پہ ختم ہو گیا ایکسپو سینٹر میں۔ ہمارے ساتھ ہیں شعیب مرزا صاحب، انہوں نے بھی اسٹال لگایا ہوا تھا، چھوٹا سا اسٹال تھا ایک سائڈ پہ۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور اس اسٹال کا کتنا کرایہ تھا، کتنا فیئر تھا۔ جناب شعیب مرزا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ایک اسٹال کا کرایہ جو تھا وہ 85,000 روپے تھا 5 دن کا۔ 5 دن کا، اور میرا خیال ہے کہ یہ پہلے سے کافی زیادہ ہو گیا۔ پہلے 50-60 ہزار روپے ہوتا تھا، 85,000 روپیہ ہو گیا ہے۔ اور ہمارا چونکہ پھول میگزین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو ہم پھول کی پروموشن کے لیے یہاں اسٹال لگاتے ہیں، کچھ کتابیں رکھتے ہیں مختلف اداروں کی، تو اس طرح سے تو ہمارے پیسے پورے نہیں ہوتے، لیکن ہم ایک صرف پروموشن کے جذبے کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ اسٹال ہے جہاں پہ مختلف شخصیات آتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور کتاب کلچر کے فروغ کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، آپ لاہور کے باہر بھی جاتے ہیں ایسی نمائشوں پر، ایسے بک فیئر پر؟ نہیں، اس سے پہلے کبھی اس طرح کا موقع نہیں ملا ہمیں، باہر نہیں جاتے ہم۔ تو یہاں پہ آپ نے پہلی دفعہ لگائی ہے یہ؟ نہیں، اس سے پہلے بھی لگاتے رہے ہم۔ اچھا، پہلے 2-3 سال ہم نے لگایا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پہلے کرایہ کم ہوتا تھا، اس بار کرایہ زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ کتاب کلچر کے فروغ کے لیے سارے لوگ کام کرتے ہیں، پبلشر جہاں پہ آتے ہیں
تو یہاں اس مرتبہ بڑا اچھا رسپانس رہا لوگوں کا، لوگ آتے بھی رہے، کتابیں خریدتے بھی رہے، اور یہ بڑی اچھی خوش آئند بات تھی۔ اچھا، یہ اس کا اہتمام اگر حکومت کی طرف سے کیا جائے، اور جو اسٹال لگانے والے لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے کراچی سے بھی آئے ہوئے تھے، اسلام آباد سے بھی آئے ہوئے تھے، ان کے لیے جتنی زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکتی ہے کریں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ ہمارے ہاں شاید حکومت کی ترجیحات ہی نہیں ہے، نہ کتاب کلچر کا فروغ ان کی ترجیحات ہے۔ ہماری لائبریریوں کی حالت دیکھ لیں، وہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، وہاں پہ کتابیں خریدنے کے لیے حکومت تیار نہیں۔ جہاں پہلے کتابیں لائبریریوں کے لیے خریدی جاتی تھیں، اب وہ بھی رجحان کم ہو گیا، حکومت شاید ان کی ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کوئی ایسی شخصیت سرکاری، حالانکہ یہ بہت بڑا بک فیئر ہوتا ہے، یہاں پہ کسی گورنر کو، وزیر اعلیٰ کو یا اہم شخصیات کو افتتاح کے لیے آنا چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں آتے۔ اور کتاب کلچر کے فروغ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، نجی اداروں کو، بہت سے سماجی اداروں کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور کچھ ادارے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح بے شمار اور ادارے بھی تھے جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے فروغ کے لیے اپنے طور پہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کو اپریشیٹ کرنا، ہم نے جو ناشر ہیں، جو پبلشر ہیں، اور ان کو جو تعاون کرتے ہیں، جی لیکن حکومت اس طرف آئے گی تبھی یہ اس کو زیادہ فروغ مل سکتا ہے۔ لائبریریوں کے لیے کتابیں خریدی جائیں، زیادہ سے زیادہ لائبریریاں قائم کی جائیں، تاکہ یہ دیکھیں جو کتاب کلچر ہے اس کے فروغ کے لیے جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں وہ پھر دہشت گرد نہیں بنتے، ورنہ وہ جرائم میں جاتے ہیں، وہ ان کی ایک کردار سازی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک معاشرہ بہتر تشکیل پاتا ہے۔ جی مرزا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ ہم نے آپ کو مناظر دکھائے یہاں کے ایکسپو سینٹر کے، جہاں پہ بک فیئر لگا ہوا تھا۔ 5 دن بڑی رونق رہی، آج 6واں دن ہے۔ لوگ اپنا اپنا سامان اٹھا کر یہاں سے جا رہے ہیں، اور یہ وہی بک فیئر جس میں اتنی زیادہ رونق تھی اب یہ اجڑے دیار کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لوگ اپنا اپنا سامان لے کر جا رہے تھے، ہم نے آپ کے سامنے ان سٹالوں کی باقیات رکھ دیں، اجڑا ہوا دیار آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔